بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت رات کے 11:15 بجے تھے۔ مجھے اس فون کا خیال آیا جو کسی ٹائیگر نے کیا تھا۔ اس کے بعد پرنس نے مجھے 12 بجے وہیں ملنے کے لیے کہا تھا۔ یہ شاہ عالم ضرور جانتا ہوگا کہ وہیں سے اس کی کیا مراد تھی۔ میں تو ٹائیگر اور پرنس سے ہی ناواقف تھا۔ شاید یہ ڈرگ مافیا کی کہانیوں کا اثر تھا کہ ایسے نام شہرت پاتے تھے، ورنہ اپنے وطن میں شہرت پانے والے منشیات فروشوں کے بڑے شریفانہ نام تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایک نے ٹائیگر کا نام استعمال کیا ہو اور دوسرے نے پرنس کا۔ انہیں یہ خطرہ بہرحال رہتا ہے کہ ان کے فون ٹیپ نہ کیے جا رہے ہوں۔ موبائل فون اس لحاظ سے محفوظ سمجھے جاتے تھے، مگر گفتگو میں احتیاط ایسے لوگوں کی ضرورت تھی۔ اس وقت میرے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا۔ بابر ڈرائیو کرتے ہوئے کچھ مضطرب نظر آتا تھا۔ اس نے ایک بار پلٹ کے پوچھا، سر جی آپ اکیلے کیوں آئے تھے؟ اپنے بادشاہ سلامت کیا آرام فرما رہے تھے؟ میں نے کہا، بھائی اسے میں نے زیادہ اہم ذمہ داری سونپ دی ہے۔ اسلحہ تو لائے ہیں آپ اپنے ساتھ؟ میں نے کہا، نہیں یار، جلدی میں خیال نہیں رہا۔ بابر میری طرف دیکھ کے مسکرایا، پھر اس نے گاڑی کو اچانک موڑ لیا۔ میں نے کہا، یہ تم کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہیں سر جی، وہ بولا۔ پھر اس نے اپنا ریوالور نکال لیا۔ سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ شاہ جی کی نظر مجھ پر پڑ جاتی تو سارا کھیل چوپٹ ہو جاتا۔ میں نے فوراً برآمدے کے ایک ستون کی آڑ لے لی۔ گاڑی اتنی دیر میں گھوم کے ادھر بھی گئی جہاں کار پارکنگ کے لیے جگہ تھی۔ میں نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر شادو کی ایک جھلک بھی دیکھی تھی۔ شادو کو اس کا باپ یہاں علاج کے لیے لایا ہوگا۔ میں نے بڑے دکھی دل کے ساتھ سوچا، اس نے شادو کو مارا ہوگا اور شاید اسے کوئی خطرناک چوٹ آئی ہوگی یا اس کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہوگی۔ شادو کا جرم بہت سنگین تھا۔ اس نے مجھے فرار میں مدد دے کر اپنے جرم کی سنگینی میں اضافہ کر لیا تھا۔ وہ پکڑے جانے کے بعد کوئی جھوٹ بھی بول سکتی تھی۔ شاہ جی یقین کرتا یا نہ کرتا، مگر وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ سے یا ایک دو تھپڑ مار کے چھوڑ دیتا اور کہہ دیتا کہ وہ پھر نظر آیا مجھے یہاں تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، لاش کا قیمہ کر کے کتوں کو ڈال دوں گا۔ لیکن شادو نے اعلانیہ اعتراف محبت کرتے ہوئے مجھے فرار ہونے کا موقع بھی فراہم کیا تھا اور میری ضرورت کا احساس کرتے ہوئے مجھے خالی ہاتھ نہیں جانے دیا تھا۔ اس دوہرے جرم کی سزا شادو نے اکیلے ہی برداشت کی تھی۔ طویل برآمدے میں ستونوں کی ایک قطار تھی۔ میں ایک کے بعد دوسرے کی آڑ لیتا آگے بڑھتا گیا۔ شاہ جی گاڑی پار کر کے واپس آیا تو اس نے شادو کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے تھکے ہوئے قدموں سے چل رہی تھی۔ اس کا چہرہ مزمل اور بے جان محسوس ہوتا تھا۔ لب سختی سے بند تھے اور وہ ایک ہاتھ کی مٹھی اعصابی کشیدگی میں یوں بند کیے چل رہی تھی جیسے اس نے مٹھی کھولی تو امید کا پنچھی پھر سے اڑ جائے گا۔ وہ میرے بہت قریب سے گزری۔ میں 2 فٹ سے کم فاصلے پر ایک گول ستون کی اوٹ سے اس کو تک رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل بری طرح مچل گیا تھا اور میں نے اسے چھونے کی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ وہ اپنے خوشبو کا دل نواز احساس چھوڑ کے آگے نکل گئی۔ شاہ جی کی نظر سے بچنے کے لیے میں ستون کے گرد تھوڑا سا گھوم گیا تھا۔ پھر اچانک ایک ایسی بات ہوئی جس نے میرے عقل و ہوش گم کر دیے۔ شادو کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے اور اس نے گھوم کے اس سمت دیکھا جہاں میں ستون کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ دوسرے لمحے وہ پھر سامنے دیکھ کر قدم بڑھانے لگی۔ کیا شادو نے مجھے دیکھا تھا؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ نہیں، یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں ستون کی اوٹ میں تھا۔ اس کی نظر نے مجھے تلاش کیا تھا مگر دیکھا نہیں تھا۔ لیکن یہ محض ایک اضطراری حرکت تھی یا اسے میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے ستون کے پاس سے گزرتے ہوئے خوشبو سے میری قربت کو محسوس کر لیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے مجھے اس کے وجود کی مہربان خوشبو کا سندیشہ ملا تھا۔
رئیس کی فکر اب مجھے لاحق نہیں رہی تھی۔ اس وارڈ میں وہ بہت محفوظ تھا۔ اول تو شاہ جی کو خیال ہی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ یہاں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس نے تو پولیس کی بات مان لی ہوگی کہ تفتیش کے دوران میں بندہ مر گیا اور لوارث تھا، چنانچہ ہم نے دفن بھی کرا دیا۔ ویسے بھی وہ فقیر محمد کے نام سے داخل تھا اور بدقسمتی سے ایسا اتفاق ہوتا کہ شاہ جی اسے وارڈ میں دیکھ لیتا، تب بھی ڈاکٹر مشہود کے مہمان سے پنگا لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں اب کسی طرح شادوں کے سامنے جانا چاہتا تھا، اسے اپنی موجودگی کا اور اپنے قریب ہونے کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ ایسا کرنا یقیناً خطرے سے خالی نہیں تھا۔ شاہ جی سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ موقع محل دیکھے بغیر مجھے پکڑ لے۔ ریوالور ہمیشہ اس کے پاس رہتا ہے، وہ مجھے گولی تو نہیں مار سکتا تھا، مگر اس کے عیار اور مکار ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ مجھے خطرناک مجرم، چور یا جیب کترا قرار دے کر پکڑوا دے اور پولیس کے حوالے کر دے۔ یہاں نہ میرا کوئی حمایتی تھا نہ میری شرافت کا گواہ۔ ڈاکٹر مشہود کو خبر ہونے سے پہلے ہی میں پولیس کی تحویل میں پہنچ جاتا اور اس کے بعد بس انا للہ۔ بہت سوچ کے میں نے ایک شخص سے بال پین مانگا اور پھر ایک کاغذ حاصل کیا۔ میں نے جلدی میں لکھا، شادو، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، میں یہاں تمہارے بہت قریب اس اسپتال میں ہوں مگر سامنے نہیں آ سکتا۔ میں یہ پیغام تم تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ پیغام مل جائے تو کسی طرح ڈاکٹر مشہود کے آفس میں پہنچ جانا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر موقع نہ ملے تو گھبرانا نہیں، میں آج یا کل تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے آ رہا ہوں۔ تمہارا ناصر۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں آؤٹ ڈور مریضوں کے شعبے میں گیا۔ وہاں ایک ازدحام تھا۔ شاہ جی اپنی بیٹی کو ایسے عام مریضوں کی بھیڑ میں شامل نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچا وہ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائے گا جو اسے جانتا ہوگا یا کسی کے ذریعے پرائیویٹ ٹائم لے کر آیا ہوگا۔ سوال یہ تھا کہ وہ کس ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ میں نے آرتھوپیڈک ڈاکٹرز میں دیکھا، اس کا مسئلہ ہڈی ٹوٹنے کا ہوگا تو وہ کہیں نظر آ جائے گا۔ میں بہت محتاط تھا، مجھے شاہ جی کے علاوہ ڈاکٹر مشہود کے ملنے کا بھی ڈر تھا۔ وہ مجھ سے پوچھتے کہ بھئی یہاں کیا سیر سپاٹا ہو رہا ہے، کیا اسپتال کا معائنہ کر رہے ہو؟ رکا میری مٹھی میں تھا اور میری نظریں ہر سمت میں دیکھ رہی تھیں۔ میرے حواس خمسہ پوری طرح بیدار تھے۔ اچانک میں نے شاہ جی کو تنہا اپنے سامنے سے گزر کے باہر جاتے دیکھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ اس نے باہر برآمدے میں آ کے سگریٹ جلائی اور ایک کش لیا۔ وہ صرف سگریٹ پینے کے لیے باہر آیا تھا اور یہ میرے لیے تقدیر کی عطا کردہ بہترین مہلت تھی۔ میں واپس بھاگا اور تیزی سے ایک راؤنڈ ہر وارڈ میں لگانے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ ہڈیوں کے شعبے میں نہیں تھی تو پھر عام بیماریوں کے کسی ڈاکٹر کے پاس ہو سکتی تھی یا پھر خواتین کے وارڈ میں۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ شاہ جی اطمینان سے پورا سگریٹ پیے، وہ دو چار کش لینے کے بعد بھی واپس آ سکتا تھا۔ میں تیز قدموں سے زنانہ وارڈ کی طرف گیا مگر بدقسمتی سے شادوں کو اس وقت دیکھا جب وہ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ شاہ جی اس کے ساتھ اندر نہیں جا سکتا تھا، چنانچہ وہ کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے ایک جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک جمع دارنی کو دیکھا جو لمبے ڈنڈے والے وائپر کے ساتھ فرش پر فینائل کا گیلا پونچھا مار رہی تھی۔ وہ زیادہ عمر نہ ہونے کے باوجود خرابی صحت کے باعث عمر رسیدہ نظر آتی تھی مگر اس کا لباس بہت شوق تھا۔ اس سے زیادہ شوخی جمع دارنی کے مزاج میں تھی کہ آتے جاتے چپراسی اور وارڈ بوائے اس سے ہر قسم کا مذاق کرتے تھے اور وہ انہیں بڑی بے تکلفی سے کوئی دل خوش کرنے والا جواب بھی دے رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچ کے میں نے کہا، دیکھو میرا ایک کام کرو گی، میں 100 روپے دوں گا تمہیں۔ وہ کچھ حیران ہوئی اور مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا کام ہے؟ اس نے کہا اور وائپر کو فرش پر رگڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ ایک رکا پہنچانا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ رکا کس کو؟ کوئی مریض ہے یا نرس؟ وہ مجھے آنکھ مار کے مسکرائی۔ میں نے کہا، اس کمرے میں ابھی ایک لڑکی گئی ہے۔ جمع دارنی نے پلٹ کے دیکھا۔ قریب سے گزرنے والے ایک وارڈ بوائے نے اس کی اور میری جوڑی کے بارے میں نہایت واہیات تبصرہ کیا جس کا اس نے زیادہ واہیات جواب دیا۔ میں اسے شادوں کی صورت اور اس کے لباس کے بارے میں بتاتا رہا۔ میری نظریں مخالف سمت میں دیکھتی رہیں جدھر سے شاہ جی کسی وقت بھی نمودار ہو سکتا تھا۔ جمع دارنی نے بڑی صفائی سے رکا وصول کیا اور اس کے ساتھ ہی نوٹ مٹھی میں دبا لیا۔ سمجھ لو تمہارا محبت نامہ پہنچ گیا۔
اسی وقت شاہ جی نمودار ہوا، دیکھو وہ اس کا ظالم باپ ہے، اسے پتہ نہ چلے ورنہ کیا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے اور سینہ تان کے بولی، ادھر بدماشی نہیں چلتی کسی کی، اور میرا بھی نام ہے شیاما۔ شاہ جی دروازے سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ میں اس سے بہت دور ایک خراب پڑے ہوئے الیکٹرک واٹر کولر کے پیچھے چھپ کر جمع دارنی کی کارکردگی دیکھتا رہا۔ اگر اس نے ڈاکٹرنی کے کمرے میں رکا پہنچا دیا پھر تو کوئی مسئلہ شاید نہ ہو۔ شادو باہر آ گئی اور پھر جمع دارنی نے کوشش کی تو شاہ جی بھی دیکھ سکتا ہے، جمع دارنی 100 روپے کی خاطر رسک کیوں لے گی؟ وہ شاہ جی کو بتا دے گی کہ تیری لڑکی کے کسی چاہنے والے نے رکا دیا تھا اور 100 روپے دیے تھے۔ پھر شادو کی شامت اور میری بھی۔ جمع دارنی کمرے میں چلی گئی تو میں نے کچھ سکون محسوس کیا۔ اب پیغام تو شادو تک پہنچ جائے گا، مگر وہ ڈاکٹر مسعود کے کمرے میں نہیں پہنچ سکے گی۔ شاہ جی دروازے کے سامنے موجود ہے۔ میں نے سوچا وہ کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتی۔ پہلے جمع دارنی باہر آئی اور اس نے مجھے ادھر ادھر تلاش کیا۔ اس کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ میرے 100 روپے حرام نہیں گئے۔ چند منٹ کے بعد ہی شادو برآمد ہوئی اور اس کی نگاہوں نے بھی میری جستجو کی۔ شاہ جی تو یہی سمجھا ہوگا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ آگے بڑھا تو میں واٹر کولر کے پیچھے سے نکل آیا اور میں نے شادو کی طرف دیکھ کے ہاتھ ہلایا تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ شاہ جی کے ساتھ چل پڑی۔ شادو کے چہرے کی رونق جیسے لوٹ آئی تھی، اس کی آنکھوں کی برانی میں چراغ سے جل اٹھے تھے۔ میں اس کے ہونٹوں پر بھر جانے والی شفق کی کرنوں جیسی مسکراہٹ اور گالوں کی لالی کو دیکھ بھی سکتا تھا اور محسوس بھی کر سکتا تھا۔ اس معمولی سی کامیابی نے میرے دل کو خوشی سے طاقت سے بھر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شادو کا تعاقب کروں، اس کے پیچھے چلتا رہوں، شاید وہ پھر پلٹ کر دیکھے اور مجھے دیکھ لے، مگر اس میں اتنا ہی رسک شاہ جی کے دیکھ لینے کا بھی تھا۔ میں برآمدے میں رک گیا اور پھر میں نے ایک ستون کے پیچھے چھپ کر انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی میرے سامنے سے گزری۔ شاہ جی ڈرائیونگ کرتے ہوئے سیدھا دیکھ رہا تھا۔ شادو پیچھے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں ایک دم سامنے آ گیا اور ایک لمحے کے لیے میری اور اس کی نگاہیں ملیں۔ اس کا اثر شادو پر وہی ہوا جو بجلی کا کرنٹ لگ جانے سے ہوتا۔ وہ بری طرح چونکی اور اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنا ہاتھ ہلایا، پھر گاڑی موڑ کاٹ کے باہر نکل گئی۔ میں لوٹ کے اندر گیا تو جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ میں نے اس جمع دارنی کو تلاش کیا، وہ کاریڈور کے آخری حصے میں تھی۔ اب کیا ہے کاکا؟ میں نے کہا، شیاما تم نے رکا دے دیا؟ اس نے کچھ کہا؟ وہ مسکرانے لگی۔ ہاں، پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے؟ پھر تم نے کیا بتایا؟ اس نے بتایا۔ میں نے کہا وہ ادھر ہی ہے، باہر کھڑا ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، اوہ شیاما جی چاہتا ہے تمہارا منہ چوم لوں۔ وہ ہنس پڑی۔ ہائے میں صدقے جاواں، چوم لے، کون سا منہ گھس جائے گا میرا، اب شرماتا کیوں ہے؟ میں نے کہا معاف کرنا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ نہیں کچھ پتا ہے وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ پتا تو نہیں مگر پتا چل سکتا ہے۔ نکال ایک اور نوٹ۔ میں نے 100 روپے شادو کا صدقہ نکال دیا۔ کیسے پتا چلے گا؟ اس نے کہا ٹھہر ادھر ہی، میں سسٹر کو بلا کے لاتی ہوں، مگر دیکھ اس کو بھی خوش نہ کیا تو وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ سسٹر صورت سے کرسچین نظر آنے والی خاصی موٹی عورت تھی۔ شیاما نے اسے پہلے ہی بتا دیا ہوگا کہ ایک الو کے پٹھے عاشق کی جیب سے کتنی رقم نکلوائی جا سکتی ہے۔ اپنی حیثیت اور مرتبے کی مناسبت سے اس نے 500 لیے اور پھر کہا وہ آئی تھی بچہ گرانے۔ میں حیرت اور صدمے سے مفلوج ہو گیا۔ بچہ گرانے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، کس کی بات کر رہی ہو تم؟ ہائے ہائے، وہ برا مان کے بولی، مینو پاگل کہندا اے، نہیں یقین تے جا پوچھ لے ڈاکٹر صاحب سے۔ میں نے کہا نام کیا تھا اس کا؟ شاہدہ شاہ۔ پرچی دکھاؤں؟ میرے قدموں کے نیچے زمین ہلنے لگی۔ سسٹر غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، دراصل میں جانتا ہوں۔ وہ اور شیاما ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کھی کھی کرنے لگیں اور انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ پھر شیاما نے کہا، اوے کاکا، بندے کو اس وقت پتہ نہیں ہوتا، لا حول ولا قوت۔ میں نے برہمی سے کہا، ایسی بات ہوتی تو میں تم سے چھپاتا، مگر مجھے معلوم ہے نا جب اسے چھوا تک نہیں میں نے، میرا مطلب ہے۔ اوے مطلب ہم سمجھتے ہیں سب، کیا پتہ تو بھی سچا ہو۔ شیاما نے کہا، وہ تجھ سے ہی چھپانا چاہتی ہو۔ غصے سے سارا خون کھینچ کر میری کنپٹی میں جمع ہو گیا۔ تم اسے کوئی ایسی ویسی لڑکی سمجھتی ہو؟
نہ بڑی شریف زادیاں آتی ہیں ادھر، تو غصے کی کون سی بات ہے، کل آ کے آپ دیکھ لینا۔ کل وہ پھر آئے گی؟ نہیں، اس دے نال کون سی ادا باپ، وہ رپورٹ لے کر آئے گا، آج الٹرا ساؤنڈ تے ہو گیا، نرس نے کہا۔ میرے ذہن میں ایک دم خیال آیا، یہ لیڈی ڈاکٹر، اس کا نمبر کیا ہے، فون نمبر؟ ہسپتال کا نمبر ملا کے پوچھنا، ڈاکٹر کنیز فاطمہ ملا دیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، ان سے گل کر لے، تیری تسلی بھی ہو جائے گی۔ میں کسی پاگل بگولے کی طرح باہر نکلا۔ ہسپتال کے آس پاس کہیں پی سی او نہیں تھا۔ احاطے کے باہر ایک کیمسٹ کی دکان پر مجھے بورڈ نظر آ گیا۔ پی سی او میں داخل ہو کے اپنی باری پر میں نے ہسپتال کے ایکسچینج کا نمبر ملایا، پھر اس سے ڈاکٹر کنیز فاطمہ کا نمبر مانگا۔ ڈاکٹر کنیز فاطمہ نے کہا، کیا نام بتایا؟ شاہدہ شاہ۔ ہاں ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم ایسی باتیں کسی کو فون پر نہیں بتاتے۔ پلیز ڈاکٹر، میں اس کا منگیتر ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ پھر وہ کیوں آئی تھی آپ کے پاس؟ وہ کچھ دیر بعد بولی، وہ خود نہیں آئی تھی، اس کا باپ لایا ہوگا اسے۔ میں نے کہا، ہاں وہ شخص پاگل ہے، نفسیاتی مریض ہے کوئی، اس کی بیٹی کو کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں اسے شک کیوں ہوا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ آپ نے ٹھیک کہا، وہ پاگل ہے، اپنے پاگل پن میں وہ لڑکی کی جان بھی لے سکتا تھا۔ اس نے محض شبہ دور کرنے کے لیے ایسی دعائیں دے دی تھیں جو خطرناک ثابت ہو سکتی تھیں۔ اس نے ابارشن کرانے کے لیے کسی سے لکھوائی تھیں، انہی سے خرابی پیدا ہوئی۔ کیسی خرابی ڈاکٹر؟ میرا سانس پھر رکنے لگا۔ کچھ نہیں، لڑکی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد اس کے بچے نہ ہوں، لازمی نہیں مگر چانس ہے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ شاہ جی کے خلاف میرا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید اسے یقین تھا کہ وہاں رہ کے میں نے شادوں سے محبت کے نام پر محض فلمی ڈائلاگ نہیں بولے ہوں گے، اس سے جسمانی مراسم بھی استوار کر لیے ہوں گے، اور کسی اناڑی دائی یا ڈاکٹر نے تصدیق بھی کر دی ہوگی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس قسم کے لوگ صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے مریض کی جان سے بھی کھیل جاتے ہیں۔ شادوں کو بلا وجہ خطرناک دعائیں دے دی گئیں اور بالآخر اسے ہسپتال لانا پڑا۔ جو تکلیف شادوں نے اٹھائی وہ الگ، اس نے اپنی محبت کی رسوائی پر کتنی ذلت محسوس کی ہوگی، اس نے انکار کیا ہوگا، قسمیں کھائی ہوں گی کہ یہ الزام غلط ہے، وہ کتنی مجبور ہو کے اس نے گناہ کے اس داغ کو دھونے کی سزا قبول کی ہوگی جو اس کے دامن پر تھا ہی نہیں۔ اب آئندہ اسے نقصان ہوگا تو اس کی تلافی کون کرے گا؟ مجھے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں شادوں سے محبت کرتا ہوں، مگر کیا شادوں کے لیے یہ ساری عمر کا دکھ نہیں ہوگا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کی ممتا کا چمن اجاڑ دیا گیا ہے۔ ایک مکمل عورت نظر آنے کے باوجود وہ عورت کی تخلیقی صلاحیت سے محروم ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ شادوں پہ الزام میرے نام کے ساتھ آیا تھا، اب یہ زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں شادوں کے ساتھ پیمانے وفا کو پہلے سے زیادہ استوار کروں، اسے پہلے سے زیادہ یقین دلاؤں کہ میری چاہت اب پہلے سے زیادہ ہے اور وہ مجھ پر پہلے سے زیادہ اعتماد کر سکتی ہے۔